أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Day 12 and part 2. ہم لوگ یہ بریک سے واپس لوٹ کے یہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھ لی کہ اپنی جو ایسے بری خوابیں ہیں وہ نہیں بتانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اس کے پہرے دار فرشتے انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی ایسے انسان جو ڈرائیونگ کرتے ہیں تو انسان ٹیلی فون کو دیکھ رہا ہے، ایسے دیکھ رہا ہے، اچانک دیکھتا ہے گاڑی ہے تو لیکن یا وہ ڈرفٹ نہیں ہوتی، سائڈ پہ نہیں جاتی، تو جب ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے تو ایک دم ہو جاتا ہے. کبھی سڑک پار کر رہے ہیں تو گاڑی آئی ہے اور چھو کے گزر گئی لیکن کچھ نہیں کیا. ایسے یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس سے صرف ایک ہی دفعہ آنا ہے. تو وہ فرشتے ہوتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اب یہ اتنا نظام ہے، قرآن کی آیتیں بار بار ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی ایسا نہیں جس پہ محافظ فرشتہ نہیں ہے. تو اتنے فرشتے ہیں حفاظت کر رہے ہیں. تو ہم کیا یہ سمجھتے رہیں کہ جن صاحب آ گئے ہیں اور ہمارا کوئی رب ہی نہیں ہے، ہم تو بس لاوارث ادھر گھوم رہے ہیں جن کے اور جادوگر کے رحم و کرم پہ؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، مجھے پہلے سٹاپ واچ لگانی ہے، یہ نہ ہو کہ 2 منٹس ہو گئے ہوں گے. 1 hour 28 minutes کا لگا لیتا ہوں. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ جو قرآن کی آیات ہیں اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. آپ کو جنت کے قریب لے جائیں گی، یا اس سے بہت ساری بیماریوں کے اپنے آپ بھی علاج ہو جاتے ہیں. اور چلیے میں آپ سے یہ بھی بات کرتا ہوں. بہت سی ایسی مثالیں ہیں لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں. 2016 میں ان کو سٹروک ہو گیا، کومے میں چلے گئے. میرا خیال ہے 30-40 دن یا شاید اس سے بھی زیادہ کومے میں چلے گئے. تو ان کو وینٹیلیٹر کے اوپر تھے اور اپنا ان کا سسٹم بند ہو چکا تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ بھی اس کو اتارنا پڑے گا کیونکہ ان کا تو کام کر ہی نہیں رہے. انہوں نے بہت کہا کہ بہرحال ان کے جنازے کا بھی ہو رہا تھا، لیکن ان کے جنازے کا بندوبست کر رہے تھے لوگ. انہوں نے کہہ دیا کہ جب جو ہم اتاریں گے تو شاید یہ 2-4 گھنٹے کے تھرو آؤٹ وہ جو مہینہ ڈیڑھ جو ٹائم تھا، میں نے ان کے گھر والوں سے اجازت آئی کہ ہم لوگ ان کے اوپر کوئی اللہ کا دعا کریں گے. کوئی رقیہ کا میں نے نام نہیں لیا کیونکہ لوگ کہیں اینی وے جو مجھے جو لوگ جانتے تھے انہوں نے کہا کہ ندیم بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے. بہرحال ہم لوگوں نے پہلے میں نے سورۃ الرحمان میں پڑھتا تھا. وہ بندہ جیسے بالکل یہ بڑا مشہور واقعہ ہے یہاں پہ سڈنی کا. تو میں نے جانا، کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ بھی جانا، تو ہم لوگ سورۃ الرحمان پڑھتے تھے، آ جاتے تھے. ان کی جو فیملی تھی، ان کی فیملی میں سارے ڈاکٹرز. وہ ہمارے ساتھ سوکر کھیلتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، بڑے اچھے شخص ہیں بیچارے طاہر بھائی. تو ان کی بہن، ان کے بھائی امریکہ میں، پاکستان میں، وہ ساری فیملی ڈاکٹروں کی تھی. بہت سے ڈاکٹر تھے اس فیملی میں. ان کے میرے خیال دونوں بھائی ڈاکٹر تھے اور 2-3 بھائی ڈاکٹر، والد صاحب بھی ڈاکٹر، بہن بھی ڈاکٹر، یہیں پہ دوسری اسٹیٹس میں. تو اب ان میں سے کئی لوگ مجھے
हाँ, एक तो यहाँ पे भी डॉक्टर, बहन भाई दोनों इधर डॉक्टर हैं। तो मुझे मतलब जैसे मैं जाता था, इखलाकन वो मुझे मना नहीं करते थे, लेकिन मुझे पता चल रहा होता था क्योंकि वो तो डॉक्टर थे। तो उनको डॉक्टरों ने, बड़े डॉक्टरों ने उनको बोल दिया हुआ था कि ये बंदा डन हो चुका है। तो वो कहते थे कि क्या आप जैसे तंग करने के लिए आ जाता है हमारे पास। तो बहरहाल कहते तो नहीं थे, बेचारों ने कभी नहीं कहा, इज्जत बहुत देते थे, लेकिन मुझे अंदाजा होता था। एक दिन मैंने उनके भाई को ये कहा, उनको मैंने कहा कि आप तो डॉक्टर हो। तो मैं उनकी समझ रहा होता था कि इनको, तो डॉक्टर रिजवान उनका नाम। तो उनको मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये करें कि आज तो आप वो बेचारे दूसरे शहर में होते हैं, अपने भाई की वजह से इधर आ गए। तो मैंने कहा जब मैं आज मैं पढ़ूंगा ना, तो क्या करते थे, उनकी बहन भी जो थी वो भी चली जाती थी, और वो भी चले जाते थे जब मैं सूरत रहमान पढ़ता था। तो बल्कि फिर हम लोगों ने वो रोस्टर बना लिया कि और भी दोस्त, उन्होंने कहा हम लोगों ने भी पढ़ेंगे, हमने कहा फिर वो हम लोगों ने दिन जैसे संडे मंडे ट्यूसडे को दिन बना लिए कि हर कोई जाके उनको पढ़ेगा। तो जब मैं जाता था तो वो आगे पीछे हो जाते थे। तो उस दिन मैंने उनको रोका, मैंने कहा आप जब इधर हो, उनको बहुत सी मशीनें लगी हुई थी, मैंने कहा इनकी ऑक्सीजन हर वक्त दिन रात वो चेक कर रहे होते थे। मैंने कहा जब मैं आज पढ़ूँ ना, तो आपकी सारी चीजें नंबर्स आपको समझ में आती हैं, ये आपका काम है। तो आप ये देखना कि ये नंबर से कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा, वो उस दिन रुक गए। तो उन्होंने, मैंने सूरत रहमान पढ़ी तो मुझे उस दिन शायद उनको पहली दफा एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि नदीम भाई, ये जब आप पढ़ रहे थे तो ये तो नंबर्स अच्छे होने शुरू हो गए। जो सारी डिजिटल मशीनें लगी होती हैं, ऑक्सीजन लेवल, ये वो, ब्लड प्रेशर, उनका ये फ्लक्चुएट कर रहे थे, इनकी बेहतरी की तरफ जा रहे थे ऊपर नीचे होने के बाद। तो उस दिन शायद उनको हुआ कि नहीं ये कुछ है। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन ऐसा आ गया कि मुझे वो फिर, पहले तो मुझसे मतलब यही शायद कहते हो ये क्यों आ गए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो वेंटिलेटर उतार रहे हैं तो आप प्लीज आ जाए। तो उनका मतलब था शायद उनको सिया बाय बाय करेंगे, चलो दुआएं कर लेंगे। तो मैंने उनको कहा, वो बेहोश थे, मैंने उनको कहा कि आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तो उनका वो थंब हिला थोड़ा सा। मैंने कहा इनको बताओ, आप बताओ ताहिर भाई। तो उन्होंने बस, और वो किसी ने देखा, वो डॉक्टर रिस्पॉन्ड नहीं देखा, उन्होंने कहा नहीं, ये इनका थंब हिला है। अब डॉक्टर बहुत वो मान ही नहीं रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो डिसमिस कर दिया था क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा अभी कुछ ही देर में, तो ये नहीं हिला सकता, आप लोग गलत कह रहे हो। एनीवे, उनको एक वो जो एक मौत वाला, बंदे ने मरना हो तो एक यूनिट दे देते हैं कि आप फैमिली वाले इधर आ जाओ। तो 4 घंटे का उन्होंने नोटिस दे दिया। तो बेचारे मुझे ही ले गए अंदर। तो मैंने उनको, ताहिर भाई को, मैंने अब बातें करता रहता था, तो खवातीन थी, मैंने कहा आप साइड पे हो जाए, पहले मुझे बात करने दें। तो मैंने जो भी वही अल्लाह का कलाम है जो भी, तो मैंने वो कहता था यू आर गुड। और जब मैं एंजाइटी में होता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बात करता हूँ, फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। बच्चों से मुझसे इंग्लिश में बात होती है, या मैं ज्यादा प्रेशर में होता हूँ तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा यू आर राइट तार भाई, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। तो जस्ट लेट देम नो। वो इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। 2-4 घंटे गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन गुजर गया, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर ऑफ है, बंदा। अब वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 1-2-3 दिन के बाद वार्ड में मुंतकिल कर दिया, आईसीयू से फिर दूसरे में। बंदा कुछ नहीं हिल रहा, लेकिन बंदा जिंदा है। अब वो भी परेशान कि हम डॉक्टरों में तो इसके इतने घंटे रहना था, और आप यकीन नहीं करेंगे, इनको इतना यकीन था कि वो बंदा एक्सपायर है। इनके ये सामने जो हड्डी होती है, ये पूरे माथे की, ये जो स्कल होता है, तो जैसे हम हाथ लगाते हैं तो ये पिचकता नहीं है। तो उनका ये हड्डी निकाल दी हुई थी, वो किसी और अस्पताल में पड़ी हुई थी। तो जब उन्होंने ट्रांसफर किया, उनका इसका भी इतनी सर्जरी हो गई थी, तो ये जैसे ये जो फुटबॉल की हवा निकली होती है, तो ये सारा स्कल ऐसे था, इनकी इसमें हड्डी नहीं थी, हड्डी निकाल दी हुई थी।
تو یہ ویسے ہی تھا، تو وہ اندر سے اکثر پچکا ہوا نظر آتا تھا، کیسے اندر سے فٹ بال کی طرح، اگر ان کو کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز لگی ہوئی تھی تو وہ اندر چلا گیا ہوا تھا. بڑا وہ دل میں کو کچھ ہوتا تھا بیچاروں کو دیکھ کے. تو انہیں اتنا یقین تھا کہ ہم اتنا کیوں سرجری کر کے ہڈی واپس ڈالیں. وہ دوسرے ہسپتال میں تھی، یہ دوسرے ہسپتال میں. وہ دن ہفتے مہینے گزرنا شروع ہوئے تو انہوں نے پہلے انگلی ہلانی شروع کی، پھر بازو، پھر دونوں بازو، پھر آنکھیں کھول لی. ہر ہفتے میں ان کی پروگرس ہو رہی تھی. تو سارے کیا آج یہ کیا طاہر بھائی، آج یہ کیا. پھر وہ صرف سنتے تھے، پھر مسکرانا شروع کیا. پھر شاید پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا، اینی وے خود بخود ہی اللہ نے. پھر انہوں نے فوڈ لینی شروع کر دی. پھر انہوں نے کہا ڈاکٹروں کو، خیر ان کو تو پھر مصیبت پڑی ڈاکٹروں کو. اب وہ طاہر بھائی چلتے پھرتے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہم تھوڑے دن پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے، یہ کرکٹ کی گیم دیکھ رہے تھے. مطلب ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک تو خیر نہیں ہوئے، یہ کہ 90% یا 95% وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ اوکے ہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور واک کرتے ہیں بڑا زبردست اپنی تہجد بھی. میری وائف بتا رہی تہجد بھی پڑھتے ہیں بیچارے. تو وہ ان کے لیے ہماری مسجد میں جو اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ لوگ جنازے کی وہ ارینجمنٹ سوچ رہے تھے. اچھا اس لیے کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے قرآن کو. اچھا یہ ایک ضروری چیز ہے، یہ عادل مقبل کی. میں آپ لوگ کو کبھی میں یہ یوٹیوب میں دکھا نہیں سکتا ہوں، لیکن جیسے یہ جو ایک ٹاپک ہے انسان پر جن کا تسلط اگر جادو کے ذریعے ہوا ہے تو جن کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں چیزوں کو غیر حقیقی شکل میں پیش کرے. چنانچہ شوہر اپنی بیوی کو قبیح اور قابل نفرت شکل میں دیکھتا ہے، اسی طرح بیوی کو اپنے شوہر قبیح، جیسے وہ برا، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اگلی. لیکن ایک چیز ایک عادل مقبل نے ان سے میں نے سنا کہ ایک رول آپ یاد رکھیے گا. وہ یہ علماء کہتے ہیں کہ جادوگر یا جادو ساکن عربی میں ہے، تو جملہ اس کو اردو میں کیسے کہوں گا؟ کہ ساکن چیز کو جادوگر موو نہیں کر سکتا، اور موونگ چیز کو اسٹیشنری نہیں روک نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ جو چیزیں ہمیں نظریں ہوتی ہیں یہ ہوتا جادو ہے. وہ اصل میں موو نہیں کر رہا ہوتا، اصل میں وہ چلا نہیں رہا ہوتا. ایک میں کبھی آپ کو انٹرسٹنگ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سلائیڈز میں نے ختم کرنی ہے، تو آپ لوگ مجھے یہ بات پوچھنا کہ ایک واقعہ ہے وہی جادوگر کا، کہ ایک عورت وہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے یہ پاگل بناتے ہیں. بھیڑیے سے بچنے کے لیے اس نے جنگل میں، بس آپ یہ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ اڑنا شروع ہو گئی. اور یہ اور وہ سارا آنکھ کا دھوکہ ہے، شیاطین کرتے ہیں یہ چیزیں. ہاں یہ دیکھیں یہ آیت بھی ہے آ گئی آپ کے سامنے، ہم لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر تھے، تو قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انہا تسعى. اور موسیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو. جیسے وہ جو مقابلہ ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنے اپنے رسیاں ڈال رہے تھے، لکڑیاں ڈال رہے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. اصل میں وہ نہیں بھاگ رہی تھی. یخیلو
یہ وہ جو میں ابھی اچھا ہوا تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی کسی بیٹی سے بات کر رہا تھا کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کا گھر توڑوا کے ابلیس کا تخت سمندر پہ پر ہے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے، چنانچہ اس کے نزدیک عظیم المرتبت شیطان وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہو۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، وہ جواب دیتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، مطلب اس کو اتنا ریگارڈ نہیں دیتا۔ لیکن ایک دوسرا شیطان آ کے جب یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو جدا کرنے تک ان سے پیچھے لگا رہا، پیچھے نہیں ہٹا، تو اس کو ابلیس جو ملعون ہے وہ اپنے قریب بٹھاتا ہے اور اس کی واہ واہ کرتا ہے۔ کیوں یہ شیاطین جنات عام طور پہ لگتے ہیں؟ تو جو جادو سیکھنے کے چکروں میں یا ایسے لوگوں کے پاس چکر مار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ شیاطین ہوتے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی محفلوں میں ایسے عجیب و غریب جو اذکار میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ایسی الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک یہ بھی بات ہے کہ انسان پر جن کا ظلم جیسے وہ ریٹیلیشن کر لیتا ہے کہ مجھ پہ پانی گرا تھا، مجھ میں یہ تھا، تو یا پھر اس کا وہ اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شوہر وہ فیمیل جننی ہے تو وہ کسی انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اور نہیں تو وہ وائس ورثہ۔ یہ ہے وہ جو ریٹیلیشن بھی کبھی کرتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان پہنچایا تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، تو یہ جنات یہ کام کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ، یہ لفظ میں نے آپ کو سکھانا ہے، نقیض۔ تو یہ میں نے بہت سال پہلے، میرے خیال ہے میری بڑی باجی تھی تو ان کو میں یہ بتاتا تھا کہ کبھی کبھی انسان کے اوپر اللہ خود ہی اپوائنٹ کر دیتا ہے قرین۔ ہم لوگ کو تو یہ پتا ہے قرین آ گیا، جادوگر نے لگا دیا اس میں، میں یہ بتاتا تھا کہ یہ دیکھو کبھی کبھی جب انسان ٹیڑے راستے پہ ہوگا تو اللہ کی غضب بھی ہے۔ جیسے کہ کیا اللہ کے قرآن میں نہیں ہے کہ سورۃ بقرہ میں ہے نا کہ بہت سے لوگوں کو یہ جو قرآن ہے ہدایت دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اور وہ بتا دیا اللہ نے کن کو گمراہ کرتا ہے، وہ بہت برے فاسقین لوگ ہیں۔ اللہ جیسے کوئی انسان بہت غصے میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کسی کو جاؤ دفعہ جاؤ ابھی، تو وہ کمائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اب ترجمہ دیکھ لیں، جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کے ساتھی رہتا ہے اور انہیں راہ سے روکتے ہیں، یہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پر اللہ نے اپوائنٹ کر دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَهُمْ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ والی ہم نے آیت پڑھ لی ہوئی ہے کہ یہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح شیطان چھو کر خطی بنایا جاتا ہے۔ مس میں نے شیطان، یہ کل پرسوں بھی پڑھ لی تھی ہم لوگوں نے۔ اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کو پیرالل رکھیے گا کہ وہ جو بکریوں والی حدیث ہے جس میں یہ الاؤ ہے کہ آپ رقیہ کا پیسے لے سکتے ہو، لیکن یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہے من تعلم علما، جس سے کوئی ایسا علم سیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، مما یبتغى به وجہ اللہ، جس سے اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے قرآن سنت اس طرح کے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اب
وہ کر کیا رہا ہے، اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیاوی فائدے کا حصول ہے، میں اب تھوڑا مسجد کا امام بن جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں رقیہ کر کے پیسے، جو بھی بائی ڈیفالٹ اگر اس کو انہوں نے وہ کیا ہے اس میں فرق ہے، لیکن کی اس بندے کا اصل میں اس کام کو سیکھنے کا مقصد ہی صرف دنیا حاصل، اس کی بات ہو رہی ہے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ قیامت کے دن جنت میں۔ تو ہمیں اس نیت سے یہ علم نہیں سیکھنا، ہاں اس کے جو فروٹ مل رہے ہیں تو اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہم لوگوں نے یہ سلائیڈز بنا دی ہوئی ہیں پہلے کی، لیکن یہ بہرحال وہ آیات ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پوری کی پوری کیوں رکھی ہوئی ہے، تاکہ آپ کے یہ بیگیج میں رہے، جب بھی آپ کو، جو ہر کوئی تو قرآن کا حافظ نہیں ہے، تو یہ آپ کے ساتھ ہو، کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہ پڑھ لیں، تو نہیں تو میں نے وہ آپ لوگ کو لکھ کے دے دی ہوئی ہے۔ یہ آیت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اب اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی ملاقات کی خبر دیتے، جیسے قیامت والے دن اب بندہ کوئی ایسا ادھر پہنچ گیا ہے تو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں تھی، کسی نے یہ آ کے بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں 3 دن کے لیے کہا ہوا کہ اس کو 3 وارننگیں ضرور دو گھر کے سانپوں کو مارنے سے پہلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نماز کے لیے اعوذ باللہ من کا کہتے سنا گیا، تو پھر وہ شیطان تھا جو آگ کا شعلہ، جو ہم لوگوں نے یہ حدیث پڑھ لی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ یہ وہی حدیث ہے جو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے آواز۔ Okay, I'm sorry, I know it's a bit long. 7 باتوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہوا ہے، اور ہمیں مریض کی عیادت کرنا، چھینکنے والے کے لیے الحمدللہ کہنا، اور دوسرا بندہ یرحمک اللہ کہتا ہے، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، اور سلام کو عام کرنا۔ ہمیں جو روکا گیا ہے وہ ہمیں سونے کی انگوٹھی، چاندی کے برتن میں پینے، ریشمی اور ایسے مٹیریل کی جو ریشمی، اسے اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہوا۔ ان چیزوں یہ میں نے کیوں رکھی تھی یہ والی سلائڈ، کہ ہمیں کبھی کبھی اگر ہم لوگ بیمار ہیں تو ہم لوگ دیکھیں ہمارا رہنا، لباس، اور اس میں ٹائٹ فٹنگ، آدھے بازو، بے حجابی، یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن ہم بیسیکلی ہمیں جو حکم اللہ نے دیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے، تو یہ ہمیں اور اس میں جو دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور میں تو بڑا خوشی سے چاہتا ہوں کہ 70,000 فرشتے شام تک، اگر انسان صبح جائے اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اس کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے اور یہ مظلوم۔ تو جب پوچھا گیا کہ ہم مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکو، تمنعه من الظلم فذلك نصرک ایاہ،
تو یہی تو آپ لوگوں کو اگر اللہ نے اتنا قابل بنایا ہے، آپ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہو، ابھی آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، کل آپ کسی کو دیکھتے ہو تکلیف میں تو اس کو مدد کرو اس کی. جو کسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی فرما دے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. سب کو پتا اس سے ملتی جلتی جو بہت زبردست حدیث ہے کہ اللہ پوچھے گا بندے سے قیامت والے دن، میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے نہیں، میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے نہیں دیکھا. جو کمنٹری آف دا حدیث کہ میں مجھے کھانا بھی نہیں کھلا. وہ بندہ پریشان، یا اللہ تو اللہ ہے، تجھے میں کیسے کھلا سکتا ہوں، میں تجھے کیسے مطلب تیری ٹیک کیئر کر سکتا. تو اللہ کہیں گے کہ فلانا بندہ وہ بیمار تھا، فلانا بندہ بھوکا تھا، تو اگر تم وہاں پہ جاتے تو تم مجھے وہاں پہ پاتے. من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. تم اپنے بھائی کو فائدہ دے سکتے ہو نا، پھر دو اس کو فائدہ. یہ وہ حدیث ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں کہ کبھی پھر بس ٹائم نہیں ہوتا یا جو بھی، لیکن پھر میں ظاہری بات ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے. تو یہ اگر آپ کے پاس کوئی انسان آتا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر لو. زیادہ جب جن بولنا شروع ہو جاتا ہے اور یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، میں تو کبھی لوگوں کو دیکھتا ہوں، یار یہ کیا چل رہا ہے، وہ مزے لینا شروع ہو جاتے ہیں جنوں کے ساتھ. اچھا تم لوگ کیسے رہتے ہو، تمہاری عمریں کیا ہے، تمہارا یہ اور وہ کہانی کھینچ رہے ہیں. لوگ اپنے دل میں وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بندہ بن گیا ہوں. وہ اصل میں شیطان اس کو الو بنا رہا ہے اور اس کو قرآن نہیں پڑھنے دے رہا، انہی باتوں میں الجھا رہا ہے. اور دوسرا وہ اس کے اندر بڑائی پیدا کر دے گا، تکبر آنا شروع ہو جائے گا اس میں. تو جو میں نے آپ لوگ کو ایک دعا سکھائی ہوئی ہے، میں اس کو اوپر بہت زیادہ کرتا ہوں، اپنے لیے مجھے چاہیے ہوتی ہے. اعوذ باللہ وانی اعیذها، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین دعائیں میں اکٹھی پڑھتا ہوں. رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ آیت ہے جو میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ پہلے آپ لوگوں کو ریفرنس دے رہا تھا. قرآن جہاں سے بھی پڑھو گے تو اللہ نے یہ کیا نہیں لکھا ہوا، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. یہاں پہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، شفا اور رحمت، کسی چند آیات کی تو بات نہیں ہو رہی. کہاں سے بھی پڑھو قرآن جو ہے وہ ٹیک کیئر کر لیتا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو ان کے لیے باعث سے تکلیف، یہ جس کے اوپر رقیہ کرنا ہو یا اپنا سیلف رقیہ کرنا ہو، یہ میں آپ لوگ کو بھیج دوں گا. یہ سورۃ نساء کی، سورۃ مائدہ کی، سورۃ انعام کی، اور سورۃ اعراف کی، سورۃ انفال کی، سورۃ توبہ اور ابراہیم حجر، اور سورۃ اسراء، ربیہ، دخان اور احقاف اور حج، سورۃ مریم، سورۃ ملک کی آیات ہیں. بڑی شاندار ترین آیات ہیں. یہ جو گروپ ہے یہ میں نے آپ کی سلائیڈز میں رکھا ہے، لیکن میں نے ادھر سائیڈ میں بعد میں بنا دوں گا. لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ میں نے اس کو بڑا فائدہ اٹھایا. تو یہ وہ آیات ہیں قرآن، یا اس ٹائٹل کے اندر ہیں قرآن آیات کی، جو جنات کے لیے باعث اذیت ہے. اور اس میں بھی آپ کو میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں. اس میں جب عذاب کی باتیں ہوں گی
یہ جیسے میں جب بھی کبھی میں پڑھتا ہوں تو یہاں پہ ابھی میرے پاس وہ انوٹیشن ہے نہیں ہے، تو یہ 1 2 3 4 5 6 مطلب بہرحال کہیں پہ وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے انتہو خیر لکم، اس کو میں اتنی دفعہ پڑھتا ہوں تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی شیاطین کو، انتہو خیر لکم کہ یہ بند کرو تماشی، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد۔ تو ایسی جو آیات ہے آپ اس کو ریپیٹیشن بھی کر سکتے ہو، اور اسی طرح یہ والی جو آیت ہے اس کو میں ریپیٹ جب کرتا تھا تو یہ ان کو بہت زیادہ مصیبت میں آتے تھے کہ ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، کہ ان کو قتل، جب وہ جو فساد کرتے ہیں زمین پہ تو ان کو قتل اور ان کو سولی لٹکانا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹنا، جب یہ آیتیں شیاطین کو پتہ چلتی ہیں اور اس کی ریپیٹیشن آپ ان کے بار بار آپ اس کو دہرا سکتے ہو تو یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کو میں آپ کو تھیوری نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی زبردست ترین، اگر آپ لوگوں کو آیات اگر لڑائی لڑنی ہو نا ان سے تو یہ زبردست ترین آیات ہے۔ یہ 17 کا گروپ ہے، 17 ہی تھی، ہاں 17 کا گروپ ہے یہ والا آخری سورۃ ملک میں۔ اور یہ سورۃ ملک جو ہے اس میں جو پہلی آیت ہے نا یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، تو یہ ان کو جو میزائل لگتے تھے، تو یہ آپ لوگ جب ہم لوگ لائکلی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فیز 2 ہمیں جانا ہی ہے، تو یہ ساری جو آیات ہیں اس کی جو تفسیر کے چیمپئنز ہیں یہ تفسیر پڑھ کے آئیے گا، اس میں سے بہت چیزیں نکلیں گی۔ یہ عود الہندی اور ایک ہوتا ہے جو ناک میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو یہ قسل ہندی اور عود ہندی، یہ میں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، آپ لوگ کو مجھ سے زیادہ یہ اردو میں الفاظ ہیں، تو یہ اگر ایسی کوئی چیز عود بحری کے لیے، عود ہندی کے لیے، اور اس کا یہ والا جان بوجھ کے میں نے یہ سلائڈ آپ لوگ کو دے دی ہے کہ فرض کیا اگر آپ پاکستان میں زیادہ لوگ سمارٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے، میں اتنا اس میں سمارٹ نہیں ہوں، اس لیے میں اس کے اوپر، اور یہ اللہ نے قرآن میں بھی یہ چیز بولی ہوئی ہے جو میں آپ کو اس کی مثال یوں دے دیتا ہوں۔ یہاں پہ الیکشن جو ہوتے ہیں تو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ دل کیا ووٹ ڈالیں یا نہیں ڈالیں، یہاں پہ ہم ووٹ نہ ڈالیں تو ہمیں بہت بڑا فائن آ جاتا ہے گھر میں، تو ہر ایک نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو میں لوکل پالیٹکس میں اتنا سمارٹ نہیں ہوں، تو میں نے یہاں پہ جو ہمارے ایسے مسلمان دوست ہیں تو ان سے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہاں پہ میں نے ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں ان ملکوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں کہ جو اسلام کے قریب ترین ہو یا مسلمانوں کی ان کو حمایت ہو، اور وہ مطلب اس طرح کی ہم لوگ چیزیں شاپ راؤٹ کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ، اور میری عادت ہے میں ینگ بچوں کے سامنے ان کو پوچھتا ہوں، اور میں کوئی ہچکچاہتا نہیں ہوں اس چیز میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے سال جو میں یہ جو جس کا میرا بھی ایگزام باقی تھا وہ 3 4 سال کا کورس تھا، 3.5 سال کا 4 سال کا کورس تھا جو ہم لوگوں نے 6 مہینے میں کرنا تھا، تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ وہ جو کلاس تھی وہ ایڈوانس لوگوں کی کلاس تھی، مطلب وہ ان کی زندگی اس فیلڈ میں مطلب 5 سال سے 15 سال تک کی اسی فیلڈ کے لوگ تھے، اور انہوں نے آلریڈی یہ یونیورسٹیوں کی ڈگری بھی کی ہوئی تھی اسی چیز میں جو وہ پڑھائی تھی، اور میرے لیے وہ نئی چیز تھی، تو میں بیٹھ گیا اسی میں۔ ایک تو وہ 3.5 سال کی پڑھائی 6 مہینے میں کرنی تھی، اوپر سے وہ ایڈوانس لیول کی کلاس تھی۔ مجھے جو چیز نہیں پتا ہوتی میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا، میں تو آگے نہیں چلنے دیتا تھا، اور وہ ان سب جو ہمارا وہ جو
تھا وہ ٹیچر جان، وہ مطلب مسکرا رہا ہوتا تھا مجھے دیکھ دیکھ کے، میں بڑا فیمس تھا، وہ 35 لوگ تھے تو میں سب سے نالائق تھا، لیکن آئی ڈونٹ کیئر، مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے اس چیز میں۔ دوسری میں مثال دے دیتا ہوں، نالائق مینز یہ کہ میں نے کوشش محنت بہت کرنی ہوتی تھی، میں جب میں پھنس جاتا ہوں، مطلب میں بہت ضدی طبیعت کا بندہ ہوں، میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے میں 24 گھنٹے بھی پڑھتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹتا، پھر میں نے یہ پروجیکٹ ختم کرنا ہی کرنا ہے، میں ایسا تو دوسری میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کل پرسوں میں نے اپنی امی کے لیے آ رہی تھی تو میں نے کہا میں ان کے لیے چارپائی لے کے آتا ہوں، تو ان ملکوں میں تو چارپائی نہیں ملتی، تو بڑی دور جا کے بڑی مہنگی، بلکہ میرے بڑے بھائی کہتے ہیں ادھر میں لوگوں کو بتاؤں نا جتنے کی تو چارپائی لایا لوگ مجھے یہ کہیں کہ تو بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، تو وہ تین چھوٹی سی پاکستان سٹائل کی نہیں ملی، ان کے آپ لوگ مطلب بہت ہی ہلکے لیول کی ملی، تو میں نے اپنی امی کے لیے لینی تھی، تو چھوٹی نہیں، مطلب 1 پرسن کے لیے وہ جو چھوٹی چارپائی، تو اس کے میں نے کیلکولیٹ، وہ میرے بڑے بھائی وہ کہہ رہے تھے بتا پاکستان کے کتنے پیسے، تو میں نے وہ جو اس کے اوپر وہ چیز ڈالتے کی کہتے ہیں انہوں نے جو اوپر جو چیز پاندے نا کھیس، آپ کو پتہ ہے میری وائف نے ساتھ میں یہ بھی کہا قیمت نہیں بتانا، اینی وے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہ پاکستانی تین جو ہم منجی کہتے ہیں یا چارپائی کہتے ہیں، وہ تین کھیس اور تین وہ پاکستانی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی بنی، تو 1,07,000 یا جیسے، تو میرا بھائی مجھے کہہ رہے کہ پاگل ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں نے بہت دور سے مجھے لانی پڑی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میری امی انجوائے کریں، ان کو اچھی لگتی ہے، تو اتنے میں وہ بیڈ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ بیچتے نہیں ہیں نا، تو میں راستے میں، کیونکہ میں تو چارپائی پہ میں زندگی میں شاید ایک دفعہ ہی پاکستان ایک دفعہ میں گیا تھا، تو ادھر تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی بائے کرنی تھی، ہم نے کون سی بائے کرنی تھی، تو پھر میں نے اپنی وائف کو بولا کہ یا تو اپنی امی کو کال کر، یا میری امی کو کال کر، یا میرے بھائی کو پاکستان میں کال کر، تو کسی طریقے سے پتا کریں کہ کون سی چارپائی لینی ہے، ہمیں کیا پتا کہ کون صحیح ہوتی ہے کون سی غلط ہوتی ہے، میں نے زندگی میں نہیں بائے کی ہوئی، سویا بھی نہیں ہوا، دیکھی ہوئی ہے بچپن میں، تو پھر ان سے اتنی چھوٹی سی بھی چیز میں کنسلٹ کر لیتا ہوں، اور جو چیز آپ کو حدیث بھی بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی نہیں ہوئی، میں نے جمعے کی نماز میں سنی ہوئی ہے امریکہ میں، تو امام صاحب بتا رہے تھے کہ جس نے یہ کہا انا ما ادری، کہ مجھے نہیں پتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے اس نے ایک فتویٰ دیا، تو یہ کہنا بھی ایک فتویٰ ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، تو یہ جو چیزیں میں آپ لوگ کو اس لیے دے رہا ہوں، آپ لوگ مجھ سے آئی تھنک زیادہ اسمارٹ ہو پاکستان میں، ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہوں گی، تو یہ آپ لوگ، کیونکہ یہ کبھی کبھی کوئی کیس پھنس جاتا ہے تو اس کے، اچھا یہ میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ اس کو انہیل کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سائمنٹینسلی میں دوسری چیز بھی بتا دیتا ہوں، کبھی جو بھی یہ جو جعلی پیر اس سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہی نہ ہو جائے، تو میں نے جعلی پیر چپ کر، تو وہ جو جعلی پیر ہیں وہ کبھی کبھی دیتے ہیں دھونی، کہتے ہیں ہم پنجابی میں، یہ اسموک لے لو، کبھی نہ لینا، شیاطین، اچھا اسی کے حساب سے کبھی کبھی اچھی چیزوں کی بھی وہ لیتے ہیں انہیل، وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن عام جو یہ دیتے ہیں وہ کبھی نہیں لینے، کیونکہ وہ شیطان کو غذا بنتی ہے، اینی وے، عود ہندی کیا ہے یہ؟ ہاں یہ میں نے پہلے بتا دیا، آپ اتنی لمبی تمہید اسی لیے باندھی تھی کہ یہ پوچھنا نہیں مجھے سے
یہ کیا انکل ہے؟ یہ نا میں نے استعمال کی ہے، یہ طب نبوی کے اندر بھی یہ چیز آتی ہاں ہے، یہ جی، پاؤڈر فارم میں. ہاں جی پاؤڈر فارم میں لائی تھی، میں کرسٹل ہندی استعمال کی ہوئی ہے، تو وہ ہاں مطلب سٹمک کی اور اس طرح کر کے وہ چھوٹی سی وہ سارا بتایا تھا، اس طرح لی جاتی ہے پاؤڈر فارم، پکی کہہ لیں اس طریقے کی ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے اس چیز کا، اس لیے آپ یہ مجھے زیادہ گائیڈ کر سکتے ہو. لیکن یہ اصل میں آپ جو کہہ رہی ہے طب نبوی، یہ ہم حدیثیں ہی میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو، یہ حدیثوں میں یہ جو امام ترمذی کی جو حدیث ہے ان خیر ما تدیتم بہ سعود، اور یہ ساری حدیثیں، یہ ساری طب نبوی کی چیزیں جی ہیں. لیکن اس میں نالائق ہوں، آپ لوگ زیادہ مجھے بھی بلکہ گائیڈ کر سکتے. ہاں یہ میں بتا رہا تھا، اچھا ہوا انہوں نے دے دیا کہ اس کو لینے کا جو، اگر اس کو ناک میں ڈالنا ہو تو اس کو عام طور پہ ہم لوگ نیزل ڈراپ جو ایسے ڈالتے ہیں تو ایسے نہیں ڈالنا اس کو. جیسے بیسٹ طریقہ اس کا پتہ کیا ہوتا ہے، جو بیڈ ہے اس بیڈ کے اپنی جو گردن ہے وہ نیچے گرا دو، یعنی کہ بیڈ یہ کندھے کے نیچے گرا دو، بلکہ ہو سکے تو تکیہ بھی اس کے پیچھے، یعنی کہ جیسے یہ گردن ہے اور یہ میرا منہ ہے تو اتنا ایسے گر جائے، بالکل ایسے گر جائے، تو پھر یہ اندر تک جائے گی. تو یہ اس کو انٹیک کا مجھے پتا ہے کہ کیسے لی جاتی ہے. تو یہ چیزیں کون سی ہیں اور یہ کعوہ بنانے کا یا جو بھی وہ طریقے بھی میں نے اس پہ ڈال دی ہیں. تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا، یا آپ لوگ زیادہ سمارٹ ہو مجھ سے تو مجھے نہیں بولنا چاہیے. جس چیز کا انسان کو نہیں علم ہو اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب محفوظ میں ہے، جو پریزرو ٹیبلٹ جو ہم لوگ کہتے ہیں، جو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ پر یہ عمل بالکل آسان ہے. مطلب ہمیں یہ نہ کوئی آ کے سمجھائے کہ اس نے یہ، اس انسان نے تکلیف میں آنا تھا ریگارڈلیس. کسی نے اپنا منہ کالا کر لیا آ کے جادوگر بن کے کوئی، تو وہ اس کا اپنا فیل ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اچھا کہہ رہے کہ سورۃ حدید کی آئی تھنک، اچھا مجھے نہیں بولنا چاہیے، آئی تھنک یہ سورۃ حدید کی ہو. آپ لوگ مجھے بتا دو اگر کسی کو پتا ہے تو یہ کون سی سورت کی ہے. تو آئی تھنک سورۃ حدید کی ہے. اینی وے، نہ کوئی جی سورہ حدید. سورۃ حدید کی ہے نا، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. تو یہ ہے کہ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں اور ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ لوح محفوظ میں آلریڈی اللہ کے پاس ریکارڈ ہے اس کا. یہ کام اللہ تعالیٰ پہ بالکل آسان ہے. کیا چیز آسان ہے؟ کہ اللہ پہلے سے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو پہلے سے پتا ہے ساری چیزیں. اس لیے اللہ نے، جیسے ایک انسان گیس ورک کر دیتا ہے کہ یہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے، یہ نالائق اسٹوڈنٹ ہے، یہ فیل ہو جائے، ہم لوگ جو گیس کرتے ہیں اللہ کو پہلے، اللہ کا گیس اتنا گیس نہیں ہے، وہ پرفیکٹ علم ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ پہ بالکل آسان ہے تاکہ تم لوگ اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترایا کرو. یعنی کہ یہ نہیں کہ اتنا انسان شوخا ہوتا ہے پھر مجھے یہ مل گیا، مجھے یہ مل گیا اور یہ ڈگری نے یہ کام کر دیا ہے. بلکہ ایک دوسری آیت ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، the commentary of these آیات is کہ جب انسان کو اللہ اپنے فضل سے کوئی چیز نوازتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اپنے علم سے کمائی ہے، میری ڈگری تھی، میں نے یہ باتیں کی، میں نے انٹرویو میں یہ کیا، میرے پاس تو یہ بلا کی. اللہ کہہ رہا ہے وہ تو اللہ کا فضل تھا تمہیں جو مل جا. اور یہ ایک دوسری آیت ہے، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت سے نوازتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو
ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو یہ بڑی سیدھی سی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدے کی، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے دعا کرے گا اللہ سے، تھوڑے دنوں کے بعد اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ تو ایسے نہیں کہ بندہ ٹینشن لیتا پھرے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں 40 دن کے مدت کے بعد جب 120 دن ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمارا رزق، ہم نے کتنی دن زندگی میں رہنا اور ہم وہ انسان کا عمل اور یہ اس کا اچھا اور برا ہونا وہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ پوری زندگی اچھے کام کرتے کرتے آخر میں تقدیر غالب آتی ہے، جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے، اور جہنم کام کرتے کرتے آخر میں اچھے کام شروع کر کے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کو کبھی یہ حدیث مشکل ہے، کبھی زندگی میں موقع ملے تو میں آپ لوگ کو سمجھا بھی دوں گا، لیکن اس کو کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ یہ ویسے ہی معاذ اللہ ظلم اللہ کر رہا ہے، نہیں۔ جیسے شیطان ملعون یہ بھی تو ہی باتیں کرتا تھا، لیکن اللہ کو اس کے ان سائڈ پتا تھا، تو پھر اس کو ایکسپوز کیا اللہ نے۔ تو یہ اس کو اس طرح دیکھیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ان کو یہ بڑی پیاری یہ چیزیں سکھائی۔ یہ ہے اصل چیز کہ اے لڑکی میں تجھے کچھ چند کلمات سکھاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک۔ اور دوسرا کیا فارمولہ ہے؟ جب مانگو تو صرف اپنے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے احکام سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ماننا۔ اوکے، یہ جو احکام یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کا اگر آپ یہ اوپر عربی دیکھیں گی، بڑا اچھا آپ نے کوئسچن کیا، عربی دیکھیں گی تو عربی میں یہ نہیں، عربی میں کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں، ہم تو اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی جو باتیں اللہ نے ہمیں کہی ہوئی ہیں کہ یہ کرو، ڈو اینڈ ڈونٹس، یہ کرو اور یہ مت کرو، اس کی حفاظت کریں گے پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات بتا دی ہے کہ جب ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے، صرف بیماری ختم نہ کریں، صرف یہ طلاق بچانے کے لیے یہ ذکر اذکار میں پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنا کام نکال رہا ہے۔ جب ہم دل سے کر لیں گے لائف سٹائل سرنڈر، اپنا لباس، اپنا حلیہ، تو اللہ کو پتہ چل گیا اب میرا بندہ بالکل اچھے طریقے سے لوٹ آیا میرے پاس۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا۔ ادھر ادھر گھوم رہے ہو، اس پیر کے پاس، اس کے پاس، اس کے، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ وہ میں نے جو آپ کو پہلے بتا دی، جو استعانت کرنی ہے تو پھر اللہ سے استعانت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے کوئی تمہیں فائدہ پہنچانے کی کریں، لیکن اللہ نے اگر کوئی آزمائش لکھ دی ہے تمہارے مقصد، تو کوئی فائدہ نہیں کوئی پہنچا سکتے۔ کہیں سے وہ کوئی تویز، کہیں سے کوئی وہ رکیہ، کہیں نہیں بس آئے گا، نہیں چلے گا کام، اللہ کی مرضی ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور سارے جمع اگر ہو گئے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، آپ لوگوں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے ہیں اپنے گرد و نواح میں، کئی ایسے لیڈر ہوتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اس کو پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی خدا کی ایسی شان ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ کو یہ حدیثوں کو کوئی ایزی نہیں لینا، یہ کہ بندہ یہ سمجھے۔ یہ دیکھیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ جو جہاں پہ یہ مل جائے نا آپ کو صححہ البانی، تو یہ اتھینٹک حدیث ہے۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کو فائدہ ہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی مرضی۔ رفعت الاقلام،
کتنی زبردست یہ جملہ ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم جیسے میں ابھی لکھ رہا ہوں اس کو اس طرح، اس کو کئی الفاظ ویژولائز کرنے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں سیاہی ہے، تو یہ اگر میں نے ایسے کر لیا، یہ ہے رفعت الاقلام وجفت، اس کے اندر جو سیاہی ہے وہ جم گئی ہے، بس ختم. اس کے اوپر جو لکھا لکھ کے ختم، میں مٹا نہیں سک رہا ہوں. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، غلطی نہ پڑھاتا جاؤں آپ لوگوں کو. اچھا اس کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں. اے لڑکی میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، تم اللہ کے حکم کی پابندی کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حکام کی پابندی کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو. اور یہ جان لو کہ پوری امت مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے. تقدیر کے قلم اٹھائے جا چکے اور صحیفے خشک ہو چکے. That's it. اور اگلی جو حدیث ہے، تم اللہ کو آسانی میں، ہاں یہ والی حدیث اتنی زبردست ہے، اور میں اس کے اوپر اتنا ایمفسائز کرتا ہوں کہ بھائی لوگوں، خدا کا واسطے، جب آپ کے پاس نعمتیں ہیں، آپ کے پاس آسانیاں ہیں، خدا کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہو. ہم لوگ اکڑ اکڑ پھر رہے ہوتے ہیں اور اپنے شوخیوں میں، اور اب سے مطلب نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ مجھے داڑھی رکھنی ہے، نہ حجاب کرنا ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، پارٹی ماحول. اور پھر جب پڑھتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں ہم نے یہ والی بھی دعائیں پڑھی ہیں، ہم نے یہ والی دعائیں پڑھی ہیں، ہم لوگ یہ بھی کام نہیں چل رہا. یہ ہے حدیث، یہ حدیث دیکھ لیں. تم اللہ کو آسانی میں پہچانو، تعرف الی اللہ فی الرخاء، یہ لفظ یاد رکھیے گا، رخاء آسانی. یعرفکو فی الشدہ، شدید جب حالات ہوتے ہیں سختی والے، وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا. ہم اپنے، اس کو میں پنجابی میں بولتا ہوں اکثر، یہ جملہ میں پنجابی میں بولتا ہوں. میں اکثر یہ بولتا ہوں، تسی اپنے اوکھے ٹائم تے اپنے رب نو یاد رکھو، تسی اپنے سوکھے ٹائم تے اپنے رب نو یاد رکھو، تو تواڈے اوکھے ٹائم دے اوپر رب تانوں یاد رکھے گا. تو یہ میں نے بہت سال پہلے، یہ مجھے اوکھا اور سوکھا کا لفظ نہیں آتا تھا، میں نے اپنے کراچی میں میرے کزن ہے تو اس کو میں نے یہ بولتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا یہ تو بڑا آسان سا ورڈ ہے، کیونکہ میں تو پنجابی بڑی بیسک والی پنجابی بولتا ہوں نا، تو یہ اوکھا اور سوکھا یہ بہت سی آسانی کر دیتی ہے. تو یہ وہی ہے، یہ جو اوکھا اور سوکھا والا جو پنجابی کو سمجھتے ہیں، تو یہ رخا اور شدہ اس کو اوکھا سوکھا سمجھ لیں، کہ اپنے گڈ ٹائم کے اوپر اگر ہم لوگ اللہ کو یاد رکھیں گے، پھر اللہ کو پتہ ہے یہ والا بندہ، یہ ایسی سمجھ لیں کہ جو دوستی ہوتی ہے، آپ کی جو دوست ہیں، آپ اس کو اچھا گڈ ٹائم آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہو، آپ کسی اچھی رکھی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس جب برا ٹائم آئے گا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. اگر ہم دوست کے ساتھ اس طرح حسن ظن رکھ سکتے ہیں، وہ اللہ وہ نہیں اس سے وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور یہ جان لو کہ جس مصیبت سے تم بچ گئے وہ تمہیں لاحق ہونے والی نہ تھی، اور جو مصیبت تمہیں لاحق ہوگی اس سے تم بچنے والے، مطلب وہ تقدیر میں تھی، ایسے ہی ہونا تھا. اور یہ جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور تکلیف کے بعد آرام ہے. نہیں یہ تو نہیں ہوگا، مجھے عربی پڑھنی ہے، ایسے نہیں ہوگا. تکلیف کے بعد، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. ما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. یا ایگزیکٹلی یہ قرآن میں بھی یہ آتا ہے، کیونکہ تکلیف کے بعد آرام والا یہ ترجمہ بالکل میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ساتھ ساتھ ہیں، وہ جو قرآن کی آخری صورتوں میں جو آیت بھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ مَعَ کا لفظ ہے. کئی لوگ وہ کہتے ہیں تکلیف کے بعد کا جو لفظ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں، عربی میں اس کو بعد ہی کہتے ہیں، یلا بعدین، یلا تعال بعدین. تو وہ بعد کا پھر اردو میں یہاں پہ ہوتا بعد العسرہ، نہیں، یہاں پہ مع ہے. مع جو ساتھ ہوتا ہے، جیسے میں نے یہ کسی کو کہنا ہو کہ یہ میرے ساتھ، یہ شخص میرے ساتھ آیا ہے، ہاں معی، یہ میرے ساتھ ہے، تو
اسر کے ساتھ ہی ہمیشہ یسر ہوتا ہے، جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہیں پہ اللہ نے کوئی آسانی بھی رکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ تو زبردست ترین حدیث ہے، میں تو یہ لوگوں کو بتاتے بتاتے تھکتا نہیں، اتنی مجھے پسند ہے کہ اللہ کے نزدیک آدمی کا، چلے میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں، آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کو کوئی ایسا بندہ پسند ہے، اس کی کیا ادا پسند ہے، اللہ نے اس کے اوپر فضل کرنا ہے، اللہ جانے اس کا، لیکن اللہ نے اس کا بہت ہائی رینک جنت میں رکھ دیا ہے۔ اب وہ جو ہائی رینک رکھا ہے، اس بندے کے اعمال ایسے ہیں، بندہ تو کوئی بہت اچھا ہی ہوگا لیکن اس کے اعمال جیسے اس نے اس اعمال کر کے تو وہاں تک پہنچنا تھا، لیکن اللہ کی جو قرآن میں الیس اللہ بأحکم الحاکمین جو چیز ہے، اللہ چاہے تو اللہ تو بادشاہ جس کو مرضی جو مرضی نوازے، لیکن اللہ نے اپنا جو ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ عدل کا وہ بھی پورا کرنا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس بندے کو کوئی آزمائش مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ پھر اس پہ صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ جس کو بوسٹ دینا کہتے ہیں کہ وہ پہنچا دیا اللہ نے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، تو اس کا مطلب جہاں سے آپ پڑھتے ہو محض بچاؤ تقدیر سے بچا نہیں سکتا، یعنی کہ اگر ہم لوگ صرف سیٹ بیلٹ پہن لیں گے یا کوئی حفاظتی جیکٹ ایسی پر پہن لیں گے تو ہم سمجھ لیں گے تقدیر نہیں، جو تقدیر میں جو چیز ہے وہ ہو کے رہنی ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایسی تکلیفوں کو بھی دور کر دیتی ہے جو پہلے آ گئی ہیں یا جو بعد میں آنے والی ہوں گی، جو بھی آنے والی ہے اس کو بھی دعا سے فائدہ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ لڑائی کرتی ہے قیامت تک۔ اور یہ جو میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ یہ والی جو حدیث ہے کہ انسان جلدی نہ مچائے، یہ نہ کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، تم میں سے کوئی کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، مطلب بی پیشنٹ، دیٹس اٹ، وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوئے گی۔ بندہ یہ کہے کہ میں نے دعا کی اور خوب دعا کی لیکن میں نے دیکھا نہیں کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، اس پر بندہ تھک جائے اور دعا کرنا بند کر دے۔ آپ کو پتہ ہے دعا کے مختلف چیز، جب کبھی کبھی ہم ایسی چیز اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، یا اللہ نے اس بندے کی دعا اس لیے قبول نہیں کرنی یا تھوڑی سی لیٹ کرنی ہے تاکہ یہ اور مانگے، اس کے میں درجات اور بلند کروں، یا پھر اس کے اوپر کوئی ایسی آفتیں آنی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ آفتیں دور کر دیتا ہے، اس دعا کو روک کے رکھتا ہے، اور کبھی کبھی اس آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ذخیرہ بنا دے گا اس انسان کے لیے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ پیو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک ایسے انسان کا جو پراندہ سر اور اس کو مٹی بھی لگی ہوئی ہے، غبار آلود حالت بھی ہوئی ہے، لمبے لمبے سفر بھی کر رہا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اے رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام کا تھا، غذا حرام کی تھی اور اس کا لباس بھی حرام کا تھا، تو اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دعاؤں کی اگر قبولیت چاہیے تو جو میں اکثر کہتا ہوں نا ایک جملہ کہ گوٹی کہیں اور پھنسی ہوتی ہے، ٹکرے ہم لوگ کہیں اور مار رہے ہوتے ہیں، تو وہ گوٹی جو پھنسی ہوئی ہے اس کو وہ حرام کام بند کریں، حجاب کریں، اپنے جو بھی حقوق کسی کے بن رہے ہیں اس کو پورا کریں۔ یہ وہ مقبولیت کے ٹائم ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہ بڑی زبردست ہے۔ اور جمعے کا یہاں پہ عصر کا ٹائم نہیں دیا ہوا ہے، جمعے کے جو عصر کے ٹائم کی جو گھڑی ہوتی ہے اور جو تہجد کا ٹائم، یہ بڑی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ رات کا آخری حصہ تو اور جو جمعے کا، یہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ جو اذان ہے جب ہوتی ہے اور اقامت کے درمیان میں اور فرض نماز کے بعد اور امام صاحب جب ممبر پہ ہوتی ہیں جمعے کی نماز میں،
اور یہ وضو، اب یہ جو پروٹوکول بتائے گئے ہیں کہ اسماء حسنہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا، اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اور پھر مناجات کرنا، اور اپنے آپ کو پورا گراؤنڈ کر دینا کہ اللہ غلطی ہو گئی. تو تھوڑا سا ایسی حیت بھی تو انسان رکھے نا کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرے. اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم لوگ عام طور پہ مانگتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ دعائیں بڑی فائدہ کرتی ہیں. زیتون کے آب زمزم اور زیتون کا تیل، یہ دونوں مبارک ہیں. ایک درخت شجرت المبارکہ، ایک ہی آب زمزم. اور اس کو یہ وہ حدیثیں آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا کہ اس میں یہ مبارک، یہ اگر اس کو جس نیت سے اس کو کھانا اگر بھوکا ہے اس کو کہیں کہ میرا کھانا پورا ہو جائے، آپ کے کھانے کا بھی کام آ جائے گا، ساری چیزیں پوری کر دے گا. لوگ صرف آب زمزم کے اوپر زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ بابرکت ہیں، اور یہ پوری زمین میں بہترین پانی ہے، اور اس میں شفا بھی ہے. اور جس مقصد سے اس کو پیا جائے تو وہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے. یہ ساری بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، ان کی ایڑی، وہ جو اثر الرسول میں نے پہلے بتا دیا تھا، تو ان کی ایڑی بھی اس میں اب ایک سامری جادوگر ان کی جو سواری اس کے اثر الرسول لے لے، تو یہ تو آپ اب اندازہ خود لگا لیں کہ ان کی. اور وہاں پہ دوسرے جو نبی تھے اللہ کے، اسماعیل علیہ السلام، وہاں پہ بھی ان کا بھی ٹچ اس میں شامل. اور تیسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خود اپنا لعاب اس میں دیا ہوا ہے آب زمزم کو. اور یہ ظاہری بات ہے کہ کتنا. تو اس کے ساتھ جو دعائیں بھی کرنی چاہیے. یہ زیتون کا جو تیل، یہ مبارک درخت ہے، اور یہ آیتیں ہم کو بڑی مشہور آیت ہے. اس کو اللہ نور السماوات والارض، بڑی مشہور آیت ہے. اس کو آیت میں مصباح بھی کہا جاتا ہے. تو زیتون کا تیل کنزیوم کرنے سے، اور پینے سے بھی، کھانے میں بھی، اور مالش کرنے میں بھی یہ بہت زبردست چیز ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. تو یہ وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یہ جو تیل نکالتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن کا بھی کام کرتا ہے. والتین والزیتون. اچھا، یہ جو کبھی زیتون، میں نے کبھی کبھی ایسے کرتا ہوں، زیتون کو نہیں، جو انجیر ہوتی ہے اس کو ڈبو دو زیتون کے تیل میں، اور پھر اس کو صبح کے ٹائم پہ کھاؤ تو وہ بڑی زبردست، وہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اور یہ زیتون کے تیل کی آپ کو احادیث میں مل جائے گا کہ وہی چیز ہے کہ اس کو مالش کرنا اور سالن میں استعمال کرنا. اور یہی جو رقیہ ہم لوگ کیوں یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ رقیے میں یہ بڑی مفید چیز ہے. کوئی کویسچن ہے کسی کا؟ آئی نو کہ میں تھوڑا جلدی چل رہا ہوں تاکہ میرے ٹائم 26 منٹ میں یہ زیادہ سلائڈز پوری کر سکوں. Am I going too fast؟ بہت زیادہ انکل جی سم ٹائم میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. ہاں جی. سم ٹائم ہم بہت زیادہ گہری نیند میں ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ اسپیڈ کرنا ہے یا رائٹ سائڈ پہ؟ کوئی ایسا ہو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم ریئل میں دیکھ رہے ہیں. وہ اتنا صاف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتا بندہ کس سائڈ پہ وہ اسپیڈ کرنا ہے، لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ. تو آپ کسی سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں میرا بیٹا، جب ہم جاگ جاتے ہیں تب اسپیڈ کر دیں. جی ٹھیک ہے. جب کبھی کبھی ہم لوگ فرض کیا خواب آیا آپ کو اور وہ اٹھ کے بھول گیا میری طرح کہ وہ آپ گڈ لک، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ حل ہو گیا نا آپ کا. ہم وہ اسپیڈ کر کیوں رہے؟ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. یہ اسپیڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پریشانی ہو رہی ہے، ابھی مجھے انزائٹی میں جا رہا ہوں میں کہ کیوں اس کو اثرات ختم کر. اگر اللہ نے ویسے ہی بھلا دیا آپ کو، کہانی ختم. جی آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 دن کے بعد اچانک کلک ہوتا ہے، وہ خواب آیا تھا مجھے. تو انسان پریشان ہونا شروع ہوتا ہے. شیطان یہی تو چاہتا ہے پریشان کرو.
وہ اپنے عام حالت میں اگر اس کے ٹائم کے اوپر اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ کروٹ چینج کرو، اللہ کا ذکر کر لو، کچھ بھی ہو کروٹ چینج کر لو، ختم ہو جائے گی کہانی. جی ٹھیک. کہیں تو اتنے منحوس خواب ہوتے ہیں، وہ ادھر سے شروع کرو ادھر شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے شروع کرو ادھر شروع ہو جاتا ہے. جی جی ایسے ہی. تو میں اپنی اکثر وائف کو بولتا ہوں کبھی اچھا خواب آ رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کو کہتا ہوں ٹھہرو مجھے اپنے خواب میں واپس جانا ہے، میں بڑی اچھی چیزیں دیکھ رہا تھا. تو وہ کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ پھر نہیں ہوتا ہوگا، میں بھول جاتا ہوں. اچھا یہ جو چیز ہے، یہ آپ میری بیٹیوں میری بہنوں، یہ آیت میں نے میں بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. زینا للناس حب الشہوات من النساء. اب مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے کہ عورتیں اور بیٹے، سونے چاندی کی جمع کی ہوئے خزانے اور نشان والے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ ہے تو اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا گھوڑے کا آج کل آپ لوگ دیکھ لیں، کوئی لڑکوں کو گاڑیاں کتنی فیسینیٹ کرتی ہیں، ہم لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں گاڑیوں کو. چوپائے اور کھیتی کو آپ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ بزنسز، یہ وہ پرانے زمانے میں بزنسز ہوتی ہے. سونے چاندی کو آج کے زمانے میں آپ لوگ بینک بیلنس سمجھ لیتے ہو. اور یہ جو بیٹے ہیں، اب میں یہ آیت آپ لوگ کو کیوں لے کے آیا ہوں، اس میں آپ لوگ کو یہ کچھ چیزیں سمجھنی ہے. سب سے نمبر 1 پہ کون سی چیز اس میں رکھی ہوئی ہے؟ حب الشہوات من النساء. یہ اللہ نے بندے کو پوری دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں سے جو نمبر 1 چیز ہے، اس کو جو فیسینیٹ کرے گی وہ ہے خواتین. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، اس کا مطلب اللہ نے بنایا ہوا ہے بندے کو اسی لیے. اچھا بائی ڈیفالٹ یہ ڈیزائن ہے. اگر میری بہن بیٹیاں اگر ان کے حقوق نہیں پورے کریں گی تو وہ پھر الٹے سیدھے کام کریں گے اور دونوں کو گناہ ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز میرا بیٹا، یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے کہ جب آپ لوگ جو میں نے یہ پورا حلقہ جو 25-30 گھنٹے کا بن جائے گا، یہ ہم لوگوں نے جو ایکسرسائز کی ہے صرف اس چیز کے لیے کہ آپ لوگ کی عزت اپنے گھروں میں رہے، نہیں جاؤ باہر. یہ جو بھی جعلی پیر ہے ادھر ہیں خراب کرتے ہیں. تیسری چیز اس میں یہ دونوں چیزیں، کیونکہ وہ حب الشہوات وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے. تیسری چیز، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ اور جو لڑکے ہیں ان کو تو میں تو ان کو ٹھڈوں پہ رکھتا ہوں. ان کو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہر ایک نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی وہ ڈانس ہی دیکھنے ہے تو اس کی بڑی زبردست مثال ہے. علماء نے اس کی مثال، کسی اللہ کے بندے کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے سب سے اچھی لگتی تھی پہلے اپنی جب اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی تھی بیوی، میں سمجھتا تھا پوری دنیا کی حسین ترین بس وہی ہے. بعد میں مجھے عام سی لگتی تھی، پھر میں سوچتا تھا باقی جو خواتین ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کوجی سی ہے. اور اس طرح کو بڑی لمبی سی بات ہے لیکن میں اس کو شارٹ کٹ میں، اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دنیا کی خوبصورت ترین بھی تمہارے پاس بیوی آ جائے نا، ساری کی ساری آ جائیں، تو پھر تم جو گلی محلوں کے کتے ہوتے ہیں نا تمہیں وہ خوبصورت لگیں گے. بات یہ ہے کہ اگر جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھیں گے وقت اور نور، اور وہ اپنی صرف بیوی کے پاس اگر اپنی وہ ضرورت پوری نہیں کریں گے تو پھر وہ تو جانور بن جائیں گے. اسی طرح اگر خواتین جو ہیں میری بیٹیاں اگر وہ ان کے حقوق پورے نہیں کریں گی تو وہ تو ان کو خود دھکا دے کے کہہ رہی ہیں کہ ہم گھر برباد کرو. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو اللہ نے یہ جو سسٹم رکھا ہوا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں اس چیز کے اوپر. لیکن جو میں یہاں پہ جو کنکلوژن دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ شیاطین کے دھوکے میں نہیں آؤ، ان کو ڈسٹنس پہ رکھو ہر ایک کو.
یہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھ لی ہوئی ہے کہ یہ آپ لوگ کے ریفرنس کے لیے میں نے ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ آپ لوگ کو کبھی کوئی کہے تو آپ لوگ کو یہ جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ رقیہ کیا، اور یہ مختلف جگہ پہ، یہ نہ سمجھے کہ ایک واقعہ، یہ مختلف واقعے ہیں، تو پھر اس سے اس کی اجرت لینا وہ بھی جو ہے حلال سمجھا گیا۔ تو یہ مختلف میں نے آپ لوگوں کی سلائیڈز بنا دی ہیں، اور یہ بڑا یہ جو جملہ تھا خذھا فلعمری لمن اکل برقیۃ باطن لقد اکلت برقیۃ حقی، بکریاں لے لو میری زندگی کی قسم، بعض لوگ باطل دم کے ذریعے کھاتے ہیں، تم تو برحق دم کے ذریعے کھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور دوسری جگہ پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے بھی حصہ رکھنا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کو تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنا اس کو بتایا لوگوں کو کہ یہ تو بالکل حلال ہے۔ تو اس کہ یہ تو اچھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ اور وہ بھی ہمیں حدیث پتہ ہے، پتہ نہیں ابھی میں نے رکھی ہوئی کہ نہیں، کہ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتے۔ مجھے ایک شخص یاد آ کہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے، اس نے یہ بہت مصیبت ہے، شیطان بڑا الٹے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ 40 دن تو نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو ایک بندہ شراب پیتا تھا، سیدھی سی بات ہے، تو اس کو میں نے سمجھانا تو کہتے یار اب تو 40 دن پورے ہوئے نا، تو پھر میں اگلی، وہ 40 دن اس کے پورے ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے نجومی کے پاس اگر چلا گیا تو 40 دن اس کا جو اس کو نماز پڑھنی ہے، جو بھی ہے جلدی سے جلدی، جو ثواب ہوگا نماز پڑھنے کا وہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، پھر وہ پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ اس کی چھٹیاں ہو گئیں 40 دن۔ یہ سحر کس کو، اچھا یہ آپ لوگوں نے قرآن کو یہ سحر نہیں کہتے، سحر زیر ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے۔ تو سحر کس کو کہا جاتا ہے یہ سمجھ لیں، آسان سی چیز، بہت اس کی بہت سی چیزیں ڈیفینیشن بہت لمبی چوڑی نکل آئیں گی، یہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اور بھی سمپل طریقہ میں بتا رہا ہوں، سحر اس کو کہتے ہیں جو چیز چھپی بھی ہے اور جو سمجھ نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ انسان کو صرف یہ ہو کہ ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے اور اس کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اوپر وہ حدیث ہے نا، ان من البیان سحرا، ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بتایا کرتے تھے والی حدیث، اس لیے مجھے زبانی سحر کا کہ کئی تو بیان ایسے ہوتے ہیں کہ سحر آلودہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنا فیسینیٹ کسی کو کوئی کر لیتا ہے۔ تو وجاء بسحر عظیم، اور جو بہت جادوگر فرعون کے دربار میں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگا دیا۔ اچھا آپ لوگ کو پتہ ہے، آپ لوگ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، ٹائم بھی کم ہو رہ گیا، دوسری کتاب تو ٹچ بھی نہیں کی، اینی وے الحمدللہ بہت زبردست پھر بھی ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساحر کہا گیا، تو عام طور پہ تو ہم تو بڑا افینڈ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کو ایسے کیوں بری باتیں کہیں گئی، لیکن اصل میں یہی تو بیوٹی ہے۔ ساحر اس کو کہتے ہیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اور جس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ جو قرآن آیا تھا جب وہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو سمجھتے تھے یہ تو کوئی اور چیز ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور اس کو ہم، اور اسی لیے تو قرآن کے چیلنج ہے، تو اس کی ذرا کہ تم بھی صورت لے آؤ، تو وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو پھر سحر ہے، اس کا مطلب انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ کوئی چیز اونچی چیز ہے۔ یہ تو
اس میں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا وہ معجزہ پتہ چل رہا تھا. یہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہے کہ یہ جو جادو کے اوپر جو دلائل ہیں یہ میں آپ لوگ کے لیے صرف آپ کے پیکج کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں کہ جو یہ کہیں کہ جادو ہی نہیں ہوتا یا جن ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری وہ آیات ہیں جن سے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو اور جن، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی حدیث ہم لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر جادو ہوا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا وہ ساری ان کی جو پوری کہ ایک ان کے فرشتے دو آئے سر اور پاؤں کی طرف، ان سے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو یہ کیا تکلیف ہے، ان کو یہ جادو کیا ہے لبید بن عاصم نامی، اور یہ جادو ہے. اور پھر سورت فلک ناس پڑھ کے وہ ختم کیا گیا کیونکہ ہم لوگوں نے کمپریہنسولی یہ حدیث پڑھ لی ہوئی ہے. تو میں اس کو یہیں پہ آپ کے ریفرنس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ جادو کی جو قسمیں ہیں اتنا مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سمٹمز ہیں وہ میں آپ کو دے بھی دوں گا بعد میں، تو ٹائم کم ہے. لیکن اسی طرح یہ قسمیں ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ لوگ کو ایک ستاروں سے جو بھی ہے ان سے یہ لوگ اپنا خاص ساتھ منڈوا کے اس کے جو بھی ہندوؤں میں بھی کچھ ہیں ایسی چیزیں، اور چاند کو کہیں یہ گورے بھی یہ جو لونر جو ایام البید کے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، یہ لوگ گوسٹ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ادھر کہ وہ جو فل مون ہوتا ہے تو اکثر فلمیں بنی ہوئی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شیاطین بہرحال یہ ستاروں کا جادو ہے. اور یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ بتا رہی ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو لوگ ان کی پوجنا کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ساری وہ والی آیات ہیں. یہ آپ بالکل سیدھی سیدھی چیزیں. ہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یا تو جادو مریض کے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی کھانے کی چیز میں کھلایا گیا ہے یا پینے کی چیز میں پلایا گیا ہے یا عطر سنگھایا گیا ہے یا ہاتھ سے مسافہ کر کے جسم میں داخل کیا گیا، یا جادو مریض کے جسم سے باہر ہوتا ہے یعنی کہیں دفن کیا گیا ہوتا ہے یا کسی مقام پہ لٹکایا گیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی انٹرنل اور ایکسٹرنل، یا تو جسم کے اندر ہے یا باہر ہے. تو علاج ان کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. انسان پر جادو کے اثر دو طرح سے ہو سکتے ہیں، داخلی اور خارجی. جیسے کسی کو طبیعت خراب ہو رہی ہے یا صرف اس کو خیالات وغیرہ آ رہے ہیں. یہ ہے وہ چیز، بڑی زبردست چیز ہے. یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہوئی ہے لیکن یہ کیونکہ اچھی چیز ہے تو یہ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. کسی جادوگر کے پاس جادو کے علاج کا شرعی طریقہ ہی سب سے مفید طریقہ ہے، کیونکہ جادو زدہ شخص کا جادو اتروانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانا جنوں کی دو طرفہ لڑائی کی مانند ہے، اور اسی لڑائی کے نتیجے پہ جادو زدہ شخص کا معاملہ موقوف ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے جنوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ جادو کا خادم جن ایک متعین مدت کے لیے نکل جائے اور دوبارہ اور اس کے بعد دوبارہ اپنی مہم پر لوٹ آئے. لیکن قرآنی علاج کے آگے نہ جادوگر، کیونکہ قرآن جو علاج کرتا ہے تو وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ سیدھا سیدھا اڑا کے پھینک رہا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انکل اذان نہیں ہوگی ختم اور ٹائم جا رہا ہے نماز کا. صحیح ہے، ہم لوگ اینڈ کر دیتے ہیں پھر. تو آپ لوگ کی کیا مغرب کی نماز ہو رہی ہے؟ جی اوکے آئی تھنک اذانیں ہو گئی ہیں، 15 منٹ تقریباً ہو گیا اوکے. مجھے 2 منٹ دیجیے گا بس. 3:13 یہ میں لکھ لیتا ہوں 3:13. اچھا اس کے بعد یہ آپ خود بھی پڑھ سکو گے.
کچھ میں ایڈ کر دوں گا. یہ ویسے بھی آپ لوگ یہ ساری ہم لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہیں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی تھی وہ ہم لوگوں نے یہ والی پڑھ لی. تو یہ جو باقی ہیں یہ والی یہ آپ لوگ یہ بھی پڑھ لی ہوئی ہیں. یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایکسٹرا پڑھنے کی جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گی. تو آئی تھنک آپ لوگ کے پاس سفیشینٹ چیزیں ہیں جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس 70-80% ہو. لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں اس کو پھر جتنا بھی کھنگالیں تو وہ ہم لوگ ورکنگ گروپ میں بات کر لیں گے. آئی تھنک زیادہ تر لوگوں نے یہی بولا ہے کہ ہمیں یہ ویکلی ہلکا رکھنا پڑے گا. تو میں اس سب کے وہ اسٹیٹ جمع کر کے تو آپ لوگ کو اپڈیٹ کر لوں گا. تو آئی تھنک phase 1 is done. You guys have done excellent انکل جی job. مجھے وہ 2-3 کوشچنس پوچھنے تھے آپ سے. ٹھیک ہے تو آپ کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے تاکہ ان کی نماز کو حرج نہ ہو. جس نے کوشچن پوچھنی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. یہ بند کر دیتا ہوں میں ریکارڈنگ بہت لمبی نہ ہو جائے. اچھا پہلے آپ کوشچن پوچھ لیں تاکہ شاید اس سے ریلیونٹ ہو. انکل جی جب یہ بات آتی ہے نا یہ تقدیر سے ریلیٹڈ تو میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہوں. مطلب جب ایک چیز اللہ پاک نے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا یہ برا ہوگا اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ دعا کے ذریعے جو سی ہے وہ مصیبت آپ سے ٹال دی جائے گی. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں لیکن وہ توفیق بھی تو اللہ پاک کی توفیق سے ہم دعا کر سکتے ہیں نا. اور اگر وہ دعا رہ جاتی ہے تو وہ مصیبت ہم پہ آ جاتی ہے. آپ لوگ نماز پڑھ کے دوبارہ آؤ گے یا میں ابھی آپ کو بتا دوں؟ جی میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گی. چلے میں ایسا کرتا ہوں میں پورے 10 منٹ کا بریک لے لیتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضروری چیز ہے یہ بڑی